الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. کفار نے یہ تانا دیا کہ اب بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو جائے گی، نسب منقطع ہو جائے گا، اور جلد وہ زمانہ آئے گا کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں رہ گئی ہیں، اور بندے کا نسب قانون اور عادت الہیہ کے مطابق بیٹے سے اور نرینہ اولاد سے چلتا ہے، جو حضور کی اب باقی نہیں رہی. تو یہ تانا دیا کہ ان قریب حضور کا نام لیوائی کوئی نہیں رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تسلی کا سامان اور کفار کو جواب دینے کے لیے سورہ الکوثر نازل فرمائی.
یہ سورہ مبارکہ اگرچہ آیات کے اعتبار سے مختصر ہے، چھوٹی ہے، اور قرآن عزیز کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، لیکن فصاحت و بلاغت میں اور معانی کی کثرت میں سورہ بقرہ سے کم نہیں ہے۔ سورہ کوثر قرآن عزیز کی آیات کے اعتبار سے ویسے سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، اور سب سے بڑی سورہ مبارکہ چونکہ سورہ البقرہ ہے، ظاہر ہے آیات زیادہ تو معانی بھی زیادہ، مفاہیم زیادہ، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا کلام معجز نشان ہے کہ آیات مبارکہ کے اعتبار سے اگرچہ یہ سورہ مبارکہ چھوٹی ہے، لیکن معانی، مفاہیم کی کثرت اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن عزیز کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین جل وعلا نے، آپ دیکھیے، فقط امت مسلمہ کا ایک مفسر جو دین حق اسلام کا فخر ہے، دنیا اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فقط ایک فرد ہے، پوری سورہ مبارکہ نہیں بلکہ صرف اس آیہ مبارکہ سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں الکوثر کا جو لفظ ہے اس کی 14 تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ 14 عنوان ہے، صرف 14 عنوان، ہر ایک عنوان کے تحت پھر بہت زیادہ کلام ہے۔ اگر الکوثر سے مراد سرکار کی نبوت ہو تو باقاعدہ نبوت کے بارے میں حضور پر پورا کلام کیا جائے گا۔ اگر الکوثر سے مراد امت کے علماء ہو تو علم و عمل اور علماء کی شان میں پورا کلام کیا جائے گا۔ اگر اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اور حضور کے لیے علوم کی کثرت ہے تو اس پر کلام کیا جائے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کے لیے اولاد کی کثرت ہے، اور یہ رازی کے لفظ ہیں۔ رازی فرماتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کفار کا رد کیا ہے اور جواب دیا انہیں، تم کہتے ہو ان نشانی آقا، تم کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں چلے گی۔ رب فرماتا ہے ہمارا اعلان ہے ان نشانی آقا هو الابتر، محبوب آپ جمع خاطر رکھیے گا، تسلی رکھیے گا، جو آپ کا دشمن ہوگا، ہمارا اعلان ہے منقطع النسل ہوگا، اس کی نسل دنیا میں نظر ہی نہیں آنے دیں گے۔ یہ رب کا اعلان تھا اور رد تھا کفار پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد، رازی فرماتے ہیں دیکھ لو بنو امیہ کا وہ فرد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، آج دیکھ لیجئے پوری روئے زمین پر بنو امیہ کے اس نسل کا نام نہیں رہا جنہوں نے سرکار سے دشمنیاں کی ہیں، لیکن گلی بازار دیکھو، بستیاں دیکھو، ساری کائنات میں جہاں چلے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا کوئی نہ کوئی فرد ہر بستی میں تمہیں نظر آئے گا۔ اور فرمایا پھر اس نسل مصفہ میں، اس نسل مبارک میں تم دیکھو تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے امام محمد باقر جیسا عالم و فاضل بھی رکھا ہے، امام جعفر صادق جیسا فاضل بھی رکھا ہے، امام علی رضا جیسا طریقت اور روحانیت کا بے تاج بادشاہ بھی رکھا ہے، اس میں نفس زکیہ بھی ہے، اور سرکار کی ساری نسل مبارک میں تم دیکھتے چلے جاؤ، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی نایاب ہیرا، کوئی نہ کوئی نایاب گوہر دنیا کے سامنے ظاہر فرمائے گا۔ کیوں؟ تاکہ یہ اعلان ہو جائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے اپنے محبوب کے ساتھ جس کوثر کا وعدہ فرمایا تھا اس سے مراد حضور کی اولاد بھی ہے، تو دیکھو ہم کوثر کا مصداق حضور کی اولاد میں کیسے کیسے نایاب ہیرے ظاہر فرما رہے ہیں۔ یہ امام رازی کا کلام۔ رازی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب العالمین جل وعلا نے فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد کی کثرت کا اعلان فرما دیا۔ سرکار کی اولاد الکوثر کا مصداق ہے اور یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ اور پھر کیسے عطا ہے آپ دیکھیے، واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نرینہ اولاد ہے کوئی نہیں، یعنی بچپن میں وصال فرما گئے۔ حضرت عبداللہ ہیں
حضرت قاسم ہیں، سیدنا ابراہیم ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کے سارے بچپن میں وصال کر گئے، اور پھر خاص الخاص فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو آگے چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا ارادہ جن کے ساتھ منسلک ہوا ہے وہ حضرت سیدہ بی بی صاحبہ سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا ہیں۔ حضور کی باقی صاحبزادیوں کے لیے اعلان نہیں ہوا کہ سرکار کی نسل ان سے چلے گی، کیوں؟ سادہ سا جواب ہے، ان کی نسل چونکہ باقی نہیں رہنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اعلان ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے بھی اپنے قانون کے خلاف، عادت کے خلاف باری تعالی جل وعلا نے سیدہ پاک بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کروایا کہ آپ کی نسل کی امانت اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اولاد میں رکھ دی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں حضور پر الزام تھا کہ سرکار کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور نسل آگے بڑھنے کا مصداق کن کو قرار دیا؟ بی بی صاحبہ کو۔ تو یہ اندازہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد بی بی صاحبہ سے ظاہر ہونی تھی، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سب سے پہلی خوشی جو ظاہر ہوئی ہے، جس کو گود میں لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا یہ میری اولاد کی بقا کی پہلی ضمانت ہے، یہ میری اولاد کی بقا کی پہلی ضمانت ہے، یہ الکوثر کا پہلا مصداق ہے، اور یہ وہ ہے جس کو سرکار نے گود میں لیا ہوگا تو فوراً سارا علم حضور کا ظاہر ہوا ہوگا، یہ میرا بیٹا وہ سید سردار ہے، ان قریب امت کی دو جماعتوں میں جو صلح کروانے کا باعث بنے گا، یہ مصلح امت ہے، اور اس کو نام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار نے خود عطا فرمایا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں 10 دیہڑے محرم الحرام کے، آپ دیکھیے وہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ منصوب ہیں، بحمداللہ تعالی 4 جمعے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا مقام، خاص الخاص حضرت امام علی مقام، سیدنا امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے ذکر خیر پر میں نے صرف کیے، 4 جمعے آپ کے سامنے عرض کیے، لیکن اللہ کے حکم سے حسن پر 1 جمعہ پڑھاؤں گا، اللہ کے حکم سے وہ سارا 4 کے برابر ہی ہوگا، فضل الہی سے۔ جو گفتگو یہاں باقی رہ گئی انشاءاللہ العزیز کل جو ہمارا معنی ختم ہوگا اس میں پھر اس کو آگے چلاؤں گا۔ گرامی قدر حاضرین، حسن مجتبی وہ شہزادہ ہے سرکار کا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کی جو شفقتیں دنیا نے دیکھی امام حسن کے ساتھ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سرکار کا جو پیار ہے، جو محبت ہے، حضور کا جو تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، حضور کا تعلق خاطر ہے، آپ اندازہ فرمائیے آسمان بھی دیکھ رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہی ہے، در و دیوار بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن بیان کرنے والے جو کہ حضور کے اصحاب ہیں، تو آپ اندازہ فرمائیے فرماتے ہیں کہ سرکار کی اولاد میں سے یہ وہ شہزادہ ہے، باہر تو باہر رہا، کبھی نماز میں بھی حضور کے سامنے آ جائے نا تو نماز میں بھی حضور اپنی شیان شان اس کے ساتھ لاڈ فرما لیتے تھے، نماز میں بھی حضور حسن مجتبی کے ساتھ لاڈ فرما لیتے، دونوں شہزادوں کے ساتھ ہوا۔ یہ روایت بڑی خوبصورت ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، ان کی خدمت میں وہاں کلام چل رہا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ لگا ہوا تھا، بات چل رہی ہے کہ یار نبی علیہ السلام کے اصحاب میں، حضور کے آل و عیال میں، حضور کی اہل بیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو شکلاً صورتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے مشابہ ہیں، صورت ان کی حضور کے ساتھ ملتی ہے، تذکرہ کر رہا ہے فلاں بھی ایسا ہے، فلاں بھی ایسا ہے، فلاں بھی ایسا ہے۔ عبداللہ بن زبیر آگئے، صحابی رسول ہیں، ننیال ان کا صدیقی ہے، ددیال بنو ہاشم ہے، زبیر ابن عوام آگے بیٹے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوبی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ بنو ہاشم سے ملتا ہے، اور چونکہ زبیر ابن عوام کی اہلیہ صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی بہن اسماء بنت ابی بکر ہے اور عبداللہ کی ماں ہے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس داخل ہوئے نا، تو بنو ہاشم اور یہ بنو صدیق کا یعنی اولاد صدیق اکبر کا یہ حسین امتزاج جو ہے نا، عبداللہ بن زبیر بہت بڑا آدمی ہے، میں کبھی مجھے وقت ملا تو کسی پوری نشست میں اس کا تعارف کرواؤں گا، سرکار کا ہر صحابی خدا کی قسم نرالا ہے،
بات ختم. ہر صحابی آپ نام لیتے چلے جائیں، جن کے نام ہمیں معلوم ہیں وہ تو نرالے ہیں ہی ہیں، جن کے نہیں معلوم وہ بھی نرالے ہیں. سبحان اللہ. اس بات ختم. کیوں؟ کلم وعد اللہ الحسنى. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کے ساتھ، جن کو تم جانتے ہو ان کے ساتھ بھی، جن کو تم نہیں جانتے وہ سرکار کا صحابی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. ہمارے لیے تو وہ سرکار کا غلام ہے، نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. عبداللہ بن زبیر داخل ہوئے نا، جب یہ مذاکرہ چل رہا ہے، عبداللہ بن زبیر داخل ہوئے، پوچھا فرمایا یہ حلقہ کس چیز کا ہے؟ کہا جی آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں صورتاً شکلاً نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ کون تھا حضور کے اصحاب میں، آل اولاد میں. فرمایا ٹھہرو، ایک بندے کا تذکرہ میں تمہیں سناتا ہوں، وہ سرکار کی اہل بیت میں سے بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا محبوب بھی ہے. نام اس کا حسن ابن علی ہے. میں بتاؤں تمہیں، حسن ابن علی سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے ساتھ کسی کی صورت مشابہت ہی نہیں رکھتی تھی. حسن سر سے لے کے سینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت لے کر پیدا ہوا ہے، سرکار کی شباہت لے کر پیدا ہوا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے حسن ابن علی کا. اچھا بہرحال آپ فرماتے ہیں یہ سرکار کا وہ شہزادہ ہے. بخدا ہم نے دیکھا حضور نماز پڑھا رہے ہیں نا، اگر سرکار سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں تو یہ سرکار سے ایسے لاڈ کرتے تھے بچپن میں کہ اگر رکوع میں ہے نا، سرکار سجدے میں ہے تو سرکار کی پشت پہ سوار ہو جانا ہے. اور اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا سرکار سجدے میں ہوں تو حضور ان کو خود اتارے، سرکار اتارے نہ، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سجدہ لمبا کرتے تھے تاکہ بیٹا جس وقت کھیل کے راضی ہو جائے گا پھر سر اٹھا لیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن مجتبیٰ کے محتاج ہیں، محتاج نہیں. یہ سرکار عزت بتا رہے ہیں کائنات کو حسن مجتبیٰ کی، کہ سرکار کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حسن کا یہ مقام ہے. جب حسن لاڈ کر رہا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عبادت میں طوالت فرما دیتے ہیں. حضور عزت بتا رہے ہیں امام حسن کی، یہ مقام ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور یہ کیسا عجیب جملہ ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے کہا. میں یقین جانیے عجیب بات ہے. آپ فرماتے ہیں سرکار رکوع میں تھے. ذرا اس کو آپ محسوس فرمائیے اس جملے کو. کائنات کا سب سے بڑا امام جس پر امامت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، کائنات کی جو شے ان کے ساتھ منسوب ہو جائے اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے. لیکن سرکار عزت جب دیتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیے کیا عالم ہے یہ. اس بات کو محسوس فرمائیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عارفوں کا سردار. دیکھیں عام آدمی کا سجدہ اور ہوتا ہے، آپ کا میرا سجدہ. ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا تو اس لیے آتے ہیں بھئی فریضہ ہے ادا کر لئیے، کل قیامت علیہ دیارے پڑھے ہی نہ جائیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فریضہ ہے پڑھ لیں. اب سجدے میں جاتے ہیں، رکوع قیام، ہمارا قیام کیا قیام ہے اور ہمارا سجدہ کیا سجدہ، ہمارا رکوع کیا رکوع ہے. ادھر رکوع میں ہوتے ہیں، خیال دکان پر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ خیالات کی دنیا اپنی ہوتی ہے، کبھی کہیں چلا گیا، کبھی کہیں چلا گیا، بل کیسے اتارنا ہے، کب کیا کرنا ہے. اس طرح کی مصیبتیں ہمارے گلے نماز میں بھی پڑی رہتی ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی نہیں. حضور قیام فرما رہے ہوں، ہاتھ لمبا کریں تو حضور فرماتے ہیں جنت تک جاتا ہے. بخاری شریف، بخاری شریف. حضور قیام فرمائیں، ہاتھ دراز فرمائیں تو جنت تک جاتا ہے. بخاری شریف. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو قیام، پھر اس کے بعد رکوع، پھر سجدہ. سرکار کے سجدوں کے کیا کہنے. دیکھیں کو اللہ کا بندہ سجدہ کرے نا، عبادت گزار، اللہ کا کو ولی، تو آپ نے سنا پڑھا ہم نے کہ جناب والا رات گزر جاتی ہے، جب دن چڑھتا ہے تو عرض کرتا ہے یا اللہ ابھی اذکار پورے نہیں ہوئے تھے، رات چھوٹی پڑ گئی، سجدہ کامل ہو ہی نہیں سکا میرے سے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ولی کا مقام ہے. اور انبیاء کے سجدے، اللہ اکبر. پھر انبیاء میں سے امام الانبیاء کا سجدہ، خدا کی قسم ایک سجدہ سرکار فرما دینا تو رب العالمین جل وعلا روز قیامت فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد. اے کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کیے ہوئے، سر اٹھائیے سجدے سے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، جو مانگیں گے آج دیا جائے گا. آپ سوال کیجئے، آپ کی شفاعت کو امت کے حق میں قبول کیا جائے گا. یہ حضور کے سجدے کا مقام ہے. اب اس بات کو پیش نظر رکھ کے ذرا اس کی لذت محسوس فرمائیے. عبداللہ بن زبیر جس بات کو محسوس کر رہے ہیں، عبداللہ فرماتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا
کہ حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم امام الانبیاء سرکار نماز پڑھا رہے ہیں اور مصلی امامت میں ہیں، سرکار رکوع میں گئے نا تو شہزادہ حسن پیچھے سے آیا، اور اس بات کو محسوس کریں، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں شہزادے نے چاہا کہ دونوں سرکار کے پاؤں کے درمیان سے گزریں، دونوں پاؤں کے درمیان سے گزریں۔ حالانکہ بندہ کھڑا ہوتا ہے نا نماز میں تو اس کو حکم ہے اپنی اقامت کے بغیر، اپنی اقامت کے مطابق تم نے پاؤں رکھنا ہے، یعنی جیسی اقامت ہے آپ نے اندازے کے ساتھ ویسے کھڑا ہونا ہے۔ تو جب امام حسن گزرنے لگے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے سرکار کے پائے آئے مبارک جیسے تھے ویسے امام حسن نہ گزر پاتے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا، سرکار کے عرش صحابی نے دیکھا، بندہ ناچیز کہتا ہے آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، کائنات کی ہر شے نے دیکھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائے اقدس کھلے فرمائے تاکہ حسن گزر جائے یہاں سے، حسن یہاں سے گزر جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيُفَرِّجُ لَهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جَانِبِ الْآخَرِ، فرمایا سرکار نے خود پائے اقدس ایسے کھولے تاکہ حسن دوسری جانب گزر جائے۔ وقال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں الحلقہ لگا کر بیٹھنے والوں، سرکار کی شکل و شباہت تلاش کرنے والوں، سنو اس شہزادے کے بارے میں جو سرکار کی صورت لے کر پیدا ہوا ہے۔ سرکار یہ تو ہے نا حضور کا عملی پیار، اور سرکار کا فرمان کیا ہے اس کے بارے میں؟ حضور فرمایا کرتے تھے انہو ریحانتی من الدنیا، یہ دنیا میں میرا جنتی پھول ہے، یعنی جب مجھے یہ خواہش ہو کہ میں جنتی خوشبو سونگوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو اپنی بینی مبارک کے پاس لا کر یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک مبارک کے ساتھ لگا کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سونگ لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرا دنیا میں جنتی پھول ہے، جب اس کو سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وَإِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ اس جملے کو محسوس کرو، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ عسى اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، ان قریب اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے دو مسلمان جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ وقالا، اور حضور دعا فرمایا کرتے تھے، سرکار دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ حسن میرا محبوب ہے، مجھے حسن سے محبت ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور کائنات کا ہر وہ فرد جو میرے اس بیٹے کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، میرے اللہ حسن کے ساتھ محبت کی وجہ سے تو اس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا دے کہ حسن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے حالات یہ ہو گئے، ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا پنڈی کے، اللہ ان کو ممبر چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑا ضروری ہو گیا ان کا ممبر چھوڑنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بہت زیادہ ضروری ہو گیا۔ وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے، میں نے کہا تھا ان کو ایسے لگتا ہے جیسے میں حسینی قافلے کا سردار ہوں اور میرے ساتھ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے حسینی ہیں، اور باقی جتنے میری مجلس سے باہر ہیں یہ سارے کے سارے بنو امیہ کے لوگ ہیں، یہ یزیدی نے سارے، یہ اہل سنت میں بھی کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بڑا مسئلہ انہوں نے وَرَفَعْنَاهُمْ مَكَانًا عَلِيًّا کی اطاعت کیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ ان کو ممبر چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ ہو گئے ہیں، ان کی بزرگی سلامت رہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اہل سنت کے لیے امتحان بنا دینا یہ بری بات ہے۔ سبقت لسانی کہیے یا جو بھی کہیے، امام حسن کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت کو مانا کہ شاہ حسین تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کو مانا، اور درمیان میں یہ جملہ کہا کہ جو سر جھکا کے سب کچھ حوالے کر دے وہ شاہ نہیں ہوتا۔ یہ اشارہ تعریض اگر امام حسن کی طرف ہے تو ہم کہتے ہیں شاہ جی آپ کو دھوکا ہوا ہے، آپ کو غلط کسی نے پڑھایا ہے کہ حسن نے سر جھکا کے سب کچھ حوالے کیا ہے، آپ کو دھوکا ہوا ہے، آپ کو نہیں معلوم حسن نے سر جھکا کے کچھ حوالے نہیں کیا، سر اٹھا کے دیا ہے جو کچھ بھی دیا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ حسن نے سر جھکا کے دیا ہے تو سب تو پہلے تو حسن نو کہنا چاہیے سی نا کہ میں نے سر جھکایا ہے، نا
حسن کہتا ہے کہ اللہ کی قسم مشرق سے لے کر مغرب تک ہر بندے کی پیشانی تلوار سمیت اس کا اختیار میرے ہاتھ میں تھا، لیکن میں لڑا نہیں اس لیے تاکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فتنہ نہ ہو جائے، امت کا خون محفوظ رہے۔ یہ امام حسن کا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، فرمایا جو دیا ہے سر اٹھا کر دیا ہے میں نے۔ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ حسن نے سر جھکا کے دیا ہے تو کل قیامت کے دن حسن آپ کا گریبان پکڑے گا، ہم نے سرکار کے کہنے پر دیا تھا جو کچھ دیا تھا اور سر اٹھا کر دیا تھا۔ تو خطیب، تو خطابت کے جوش میں آ کے ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے سر جھکا کے دیا ہے جو دیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ امام فرمائیں گے، یاد رکھنا ساری زندگی کہ ابھی تو ہم نے کچھ دیا نہیں تھا، تب سرکار نے ہمارا سر اٹھا دیا تھا، یہ فرما کر ان ابنی ھذا سیدن، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ سید کہہ کر امام حسن فرمائیں گے جب سرکار نے مجھے سید کہا تھا ابھی میں نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کی نہیں تھی، لیکن سرکار نے اسی وقت میرا سر سید کہہ کر بلند کر دیا تھا۔ جب میرا سرکار نے سر اس وقت بلند کیا جب ابھی تک میں نے کچھ نہیں دیا تھا، حضور کے کہنے پر اگر میں نے دے دیا ہے تو بتا میرا سر نیچے کیسے جائے گا۔ یہ بندہ ناچیز کا جملہ ہے، جس کا سر سرکار نے اٹھایا ہے، صلح کرنے کی وجہ سے اس کا سر تمہارے نزدیک کیسے نیچے جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم، جس طرح حسین علی مقام قیامت کے دن عزت کے ساتھ میدان محشر میں سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق ہو کر میدان قیامت میں آئیں گے، خدا کی قسم حسن بھی سر اٹھا کر بارگاہ نبوی میں پیش ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید ہو کر کھڑا ہوگا، اور اللہ کی قسم تمہاری ناک اس دن خاک آلود ہوگی، تمہیں پتہ چل جائے گا حسن نے جو کچھ دیا تھا اللہ نے بھی اس کا سر بلند رکھا ہے، خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا سر بلند ہی رکھا تھا۔ حسن کا سر اگر جھکایا ہے تو تم جیسے لوگوں نے جھکایا ہے، اور نیرا اپنی زبان سے جھکایا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ساری زندگی یاد رکھ، جو بندہ امام حسن کا سر جھکائے گا اللہ کی قسم حقدار نہیں ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے اس وقت تک سر اٹھا کے چلے۔ جو امام حسن کا سر نیچے کرنے والا ہے وہ خود سر اٹھا کے کیسے چلے گا؟ شرم آنی چاہیے ایسے بندے کو، اور پھر خاص اس وقت جس وقت وہ اپنے آپ کو سید بھی کہلاتا۔ اچھا سید ہے تو عجیب بات ہو گئی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ سرکار فرمائے حسن دینے کی وجہ سے، صلح کرنے کی وجہ سے سردار ہو گیا ہے، اور تم کہتے ہو جو سر جھکا کے سب کچھ حوالے کر دے وہ شاہ نہیں رہتا۔ یہ بڑی عجیب باتیں ہیں تمہاری، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حسن کتنا بلند ہے، اللہ کی قسم۔ میں ایک بات آخر میں کروں گا، وہ آخر میں آپ یقین جانیے یہ ماں حاصل ہوگا میری گفتگو کا، اور میرا دل کرتا ہے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کروں، اللہ کی قسم کھڑے ہو کر عبداللہ بن زبیر کو سلام کروں۔ جو جملہ عبداللہ بن زبیر نے امام حسن کے بارے میں کہہ دیا ہے، ہزار فضائل و مناقب کا وہ خلاصہ ہے، لیکن آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے پہلے ابو ہریرہ کو سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا پیار تھا امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کا بڑا پیار تھا۔ میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے امام علی مقام کے بارے میں جب نعلین شریف صاف کیے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کے نعلین شریف صاف کیے تھے، اپنے صافی کے ساتھ بیان کر چکا۔ اب امام حسن کے بارے میں سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت الحسن بن علی الا فاضت عینائی، فرماتے ہیں میں حسن کو جب بھی دیکھتا ہوں نا بے ساختہ میرا نا رونا نکل جاتا ہے، مجھے رونا آ جاتا ہے، اور افسوس کی وجہ سے نہیں آتا، مجھے ازراہ شفقت رونا آتا ہے۔ مجھے نا حسن پر پیار اتنا آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں حسن کی محبت میں رو دوں۔ حضرت ابو ہریرہ، پوچھنے والوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ایسی کیا بات ہے جو آپ کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہے؟ اور بات سنو، اس کا سبب یہ ہے میں مسجد نبوی میں تھا، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ فرماتے میں مسجد نبوی میں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے، حضور تشریف لائے مسجد میں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، کچھ بولا نہیں، یوں میرا ہاتھ پکڑا، ٹیک لگائی اس پر، اور سرکار مجھے لے کر چل دیے بنی قینقاع جو بازار تھا، اس بازار میں چکر لگایا، حالات کا جائزہ لیا۔ سرکار حاکم ہیں، ناظم الامور ہیں ریاست کے، بازار کا ملاحظہ کیا، چکر لگا کے دیکھا، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میرے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کی۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ دورہ بازار کا پورا ہو گیا، حضور واپس مسجد تشریف لائے نا،
تو خاموشی کے ساتھ احتباق کی صورت میں حضور جلوہ افروز ہو گئے. اگر میں نیچے بیٹھا ہوتا تو میں بنا کر آپ کو بتاتا. یہ دونوں ٹانگیں کھڑی کر لینا اور ایسے ہاتھ باندھ لینا جیسے آپ بیٹھتے ہیں نا, ایسے جیسے علی صاحب بیٹھے, احتباق کی صورت. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایسے جلوہ افروز ہوئے اور کچھ دیر کے بعد حضور خاموش رہے. کچھ دیر کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کاکے نو بلاؤ, کاکے نو بلاؤ, کاکے نو بلاؤ, بچے بلاؤ. فرماتے ہیں اتنی بات ہوئی, چونکہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کے ساتھ متصل تھا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارکہ کے اندر سے دوڑتے ہوئے آئے. جب حضور نے فرمایا نا کاکن بلاؤ, کاکن بلاؤ, اتنے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے بڑی تیزی کے ساتھ. آپ امیجن کریں, تصور میں لائیں, باپ گھر داخل ہو, نانا آ جائے, دادا آ جائے, وہ بلائیں تو جیسے بچہ بڑی محبت کے ساتھ ناز کے ساتھ دوڑ کے جا کے گود میں بیٹھ جاتا ہے نا. یہ دیکھیے یہ کوئی عام نانا نہیں ہے, کوئی عام نواسہ نہیں ہے. یہاں نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نواسہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سمجھا رہی کہ نہیں؟ اور کسی عام باپ کا بیٹا نہیں ہے, ایرے غیرے کا بیٹا نہیں. یہ علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کا بیٹا ہے. یہ حسین کا بھائی ہے. یہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ کا نواسہ ہے. اس کا چاچا جعفر ابن ابی طالب ہے. اس کی خالائیں زینب ہیں, ام کلثوم ہیں, حضرت سیدہ رقیہ ہیں, اور اس کے ماموں حضرت قاسم ہیں, حضرت عبداللہ ہیں اور حضرت ابراہیم ہیں. اور بھائی اس کا حسین علی مقام ہے, باپ علی مرتضیٰ ہے, ماں فاطمہ زہرا ہے. یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے, حسن مجتبیٰ ہے. دوڑتے ہوئے آئے, سرکار کی گود میں آپ بیٹھے نا جس وقت. فرماتے خدا کی قسم آپ اندازہ کریں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کو بندہ ہاتھ ڈالے؟ جو ادب و احترام کی وجہ سے سر جھکائے بیٹھے ہیں, عام عظیم بزرگی کی عمر کو آ جائیں, شیخ الصحابہ ہو جائیں, صدیق اکبر ہوں, فاروق اعظم ہوں, آداب و احترام کے پیش نظر, تعظیم کے پیش نظر سرکار کی بارگاہ میں آواز بھی بلند نہ کریں. اور جو سرکار کو کندھوں پر اٹھانے والے ہیں, آپ اندازہ فرمائیے وہ شخصیات بھی کبھی نبی علیہ السلام کی ریش مبارک میں ایسی ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تعظیم کا تقاضا ہے جیسے حسن مجتبیٰ نے ڈالا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اس کو دیکھ کر رو پڑوں. اس کا حضور کے ساتھ پیار ایسا ہے, سرکار کا اس کے ساتھ پیار ایسا ہے, دل کرتا ہے وہ پیار یاد کر کے رونے کو. فرمایا حسین حسن مجتبیٰ آئے, داخل ہوئے, سرکار کی گود میں چھلانگ مار کے بیٹھے, اور اس کے بعد حضور کی ریش مبارک میں ایسے ہاتھ ڈالنا شروع کیا. ایسے ہاتھ ڈال رہے, حضور کے ساتھ پیار کر رہے, محبت کر رہے. اور فرمایا یہ منظر میں نے دیکھا, یہ تو حسن کا مقام ہے نا, یہ حسن کا پیار ہے نانا کے ساتھ. سرکار کا پیار کیا ہے؟ فرمایا میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, حضور نے امام حسن کو ایسے پکڑا, ایسے پکڑ کے منہ کھولا اور اپنا دہن مبارک امام حسن کے دہن مبارک میں داخل کیا, اور فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. اے اللہ مجھے حسن سے محبت ہے, تو بھی حسن سے محبت فرما, اور میرے مالک جو جو حسن کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اس کو بھی اپنی محبت میں شامل فرما لے. حسن سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, حسن سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عباس حضور کے چچا آئے, عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ, حضور بیمار تھے, عیادت کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, داخل ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود اپنے ساتھ بٹھا لیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا. حضرت عباس نے, بیمار تھے حضور نقاہت کی وجہ سے, تو بٹھایا. جب بٹھایا نا تو سرکار نے دعا فرمائی, اے اللہ, اے چچا, اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے. یعنی جیسے آپ نے مجھے بٹھایا ہے ٹیک لگا کے, اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے. اتنی بات ہوئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ یہ دروازے پر علی مرتضیٰ کھڑے ہیں, حضور اگر اجازت دیں تو علی داخل ہو جائیں. فرمایا ہاں کیوں نہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, شہزادہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ داخل ہوئے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, دونوں شہزادہ. جب سرکار کی بارگاہ میں آئے نا, حضور کے قریب آئے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کو پیار ایسا کیا حضرات حسنین کے ساتھ, دونوں شہزادوں کے ساتھ کو ایسا پیار کیا. حضرت عباس دیکھ کر فرمانے کہ یا رسول اللہ آپ نے انہیں نال بہت محبت ہے, تسی انہیں نال بہت محبت فرمان دے. فرمایا ہاں بالکل محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ ہے آپ دی اولاد ہے, اے تو آڑے بیٹھے ہیں.
فرمایا عباس چچا یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور تمہارے بھی بیٹے ہیں، یہ تمہاری بھی اولاد۔ یا رسول اللہ بڑی محبت، فرمایا چچا بڑی محبت، اتنی محبت کہ جو ان کے ساتھ محبت رکھے ہمیں وہ بھی محبوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عباس نے یہ لفظ کہے، فرمایا اللہ آپ جیسے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ میری اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی محبت فرمائے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر انہوں نے امام حسن امام حسین کے ساتھ حضور کا پیار دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ایک ایک منظر جو ہے اس کو محفوظ کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیکھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے، جملہ سننا بڑے پیار والی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جس شخص کو یہ پسند ہو، یہ سرکار اپنے اصحاب سے فرما رہے، فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھے، من سرہ جس کو یہ پسند ہو، اس کا دل راضی ہو جائے کہ زمین پر چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحَسَنِ ابن علی ابن ابی طالب، سرکار فرمایا اس کو چاہیے حسن ابن علی کو دیکھ لیا کرے، یہ جنتی جوان ہے اگرچہ زمین پر چل پھر رہا ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری کے لفظ ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے داخل ہوئے نا جس وقت، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حاضرین سے فرمایا حاضرین ابھی تمہارے سامنے مسجد میں ایک بندہ داخل ہونے والا ہے، جس بندے کو یہ پسند ہو کہ جنت کا چلتا پھرتا نوجوان دیکھے، اس کو چاہیے اس جوان کو دیکھ لے۔ دنیا نگاہ اٹھائی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا حضرت جابر سے جابر آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ جنتی ہیں؟ فرمایا میں نے خود حضور سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا تھا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسن ابن علی، جس شخص کو پسند ہو کہ جنتی جوان کو دیکھے، جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، وہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیا کرے۔ آپ سمجھتے ہیں نا معاویہ نے بڑی دشمنیاں نبھائی ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کئی لوگوں کو کہ امیر معاویہ وہ ہے کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ بڑی دشمنیاں کی ہیں۔ یہ سنیے امیر معاویہ کیا کہتا ہے امام حسن کے بارے میں، سرکار کا صحابی ہے۔ ہمارا عقیدہ یا اہل سنت صرف اتنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہم کہتے، جس کے ساتھ امام حسن کی صلح ہے اس کے ساتھ ہماری صلح ہے، اور جس کے ساتھ امام حسین کی جنگ ہے اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ امام حسن کے ساتھ اس کی صلح ہے، اگر اس پر کوئی بندہ بکواس کرے گا تو یقین جانیے ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور جو بندہ جس کے ساتھ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی جنگ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بندہ پیار محبت نبھانے کی کوشش کرے گا اس کی گردن بھی الٹی کر کے زمین میں ڈال دیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ اتنا ہی عقیدہ ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں، بڑی معنی خیز ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سیر و اعلام النبلاء میں نقل کیا، تاریخ مدینہ دمشق میں امام ابن عساکر لائے، اور بھی کئی روایات میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار سے ملاقات کے لیے آئے تو گھر داخل ہوئے نا جس وقت، تو دیکھا حضرت ام المؤمنین کا گھر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہزادیاں دی کشتی کرا رہے ہیں۔ امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی ہو رہی، سرکار فرمانے خذ یا حسن حیا یا حسن، خذ یا حسن حیا یا حسن، اے حسن پکڑو حسین، اے حسن پکڑو حسین، یعنی سرکار امام حسن کی تائید فرما رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیرانگی ہوئی، بڑی عجیب بات ہے، حسین چھوٹے ہیں، حق یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کریں، یعنی سرکار فرمائیں خذ یا حسین حیا یا حسین، خذ یا حسین حیا یا حسین۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ چھوٹے ہونے کے ناطے سرکار کی توجہ زیادہ اس مقام پر امام حسین کی طرف ہونی چاہیے، لیکن تعجب ہے امام حسن کی طرف توجہ، امام حسن کی حوصلہ افزائی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا حوصلہ پست نہیں ہوگا جب وہ دیکھیں گے کہ امام حسن کی تو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے سرکار موجود ہے، میری حوصلہ افزائی کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ یعنی اس بات کے پیش نظر حضرت ام المؤمنین سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ آج کہ یا رسول اللہ تعجب کی بات ہے، حسن بڑے ہیں، آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے امام علی مقام کی حمایت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ حسن کی حمایت میں خالی کر رہا ہوں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے تم یہ نہیں دیکھ رہی حسین کی حمایت کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا ہوا ہے۔
جبریل امین یہاں موجود ہیں. جب میں کہتا ہوں نا خذ یا حسن تو جبریل کہتا ہے خذ یا حسین. جب میں کہتا ہوں حیا یا حسن تو جبریل کہتا ہے حیا یا حسین. اور میں یہ مقابلہ چل رہا ہے, اس کے نتیجے میں بندہ ناچیز عرض کرتا ہے, یہ یاد رکھنا, ساری زندگی کی یاد رکھنا, حسن مجتبیٰ وہ شخص ہے جس کو سرکار کی حمایت حاصل ہے, اور امام علی مقام سیدنا امام حسین وہ شخصیت ہیں جنہیں جبریل امین کی حمایت حاصل ہے. یہ ساری زندگی یاد رکھنا. حسن جس میدان میں آئے, چاہے کسی کے مقابل آئے چاہے کسی کے حق میں آئے, یہ یاد رکھنا سرکار کی تائید کے ساتھ آئے گا. اور حسین بھی جس وقت میدان میں آئے گا تو یہ یاد رکھنا چاہے کسی کے حق میں آئے چاہے کسی کے خلاف آئے, جبریل کی تائید کے ساتھ آئے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام حسن کے ساتھ جس کی صلح ہے, ہماری اس کے ساتھ صلح اس لیے ہے کہ حسن کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کھڑی ہے, اور جس کے ساتھ حسین کی جنگ ہے, ہماری اس کے ساتھ اس لیے جنگ ہے کہ حسین جب میدان میں آتا ہے تو اکیلا نہیں آتا, جبریل کی حمایت لے کر ساتھ آتا ہے. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. اتنی بات. کوئی بندہ کہے کہ آج دے سیدہ کو میں یزید زیادہ پسند ہے تے سیدھی گل کر مولوی, تینوں اگر پسند ہے تے سیدھی گل کر, تیرا حشر قیامت والے دیہاڑے یزید دے نال ہوئے, بس بات ختم کر. روایات نہ سنا اور ہمیں راوی نہ سنا, یہ نہ بتا کہ فلاں راوی کے بارے میں فلاں نے کیا کہا کیا نہیں کہا, چھوڑ ساری باتیں, اتنی بات کر, ہاتھ اٹھا. جیسے کاظمی شاہ صاحب نے کہا تھا, اگر ہمت ہے تیرے میں تو دعا کر کہ اللہ ہمارا عشر امام علی مقام کے ساتھ کرے, تیرا عشر یزید کے ساتھ کرے, بات ختم کر. اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عقیدہ اہل سنت آپ کو بتا دوں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام احمد ابن حنبل صاحب تفسیر روح المعانی, علامہ سید محمود علوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ, ساری باتیں الحمدللہ تعالی ہمارے سامنے. آخری بات, ابھی باتیں سمجھے کہ امام حسن کے بارے میں تو شروع ہوئی, یہ ابھی تمہید باندھی آپ کے سامنے, یہ ابھی تمہید ہے امام حسن کے مناقب کی, ابھی تمہید ہے. لیکن آخری بات, سب فضائل مناقب کا خلاصہ. عبداللہ بن مصعب کہتے ہیں, یہ تاریخ ابن عساکر کی روایت, عبداللہ ابن مصعب کہتے ہیں ہم گھر میں موجود تھے تو ایک شخص ہمارے درمیان بڑا عبادت گزار معروف تھا, بڑا مشہور تھا, بڑا عبادت گزار. اس کے سامنے نا حضرت عبداللہ بن زبیر کا تذکرہ ہوا. حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے, نو ڈاؤٹ صحابی رسول ہے, صحابی رسول ہیں, منقبت والے ہیں, شان و عظمت والے ہیں, حجاج بن یوسف کی ٹکر کا بندہ ہے. یزید کو جناب والا نیزے تے چڑھانے والا بندہ ہے. سمجھ آ رہی کہ جس بندے یزید نو وانس چڑھایا اس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مولوی ناز کرتے ہیں ہم نے وقت کے یزیدوں کو بانس چڑھا دیا, ہم نے یہ کر دیا. وہ کہا اسے مولوی دی گل کر رہے ہیں جڑا یزید دی حمایت کرتا ہے, آندا ہے کہ ہم نے وقت کے یزیدوں کو بانس چڑھا دیا. میں کہ تو جنہ دی گل کر رہے ہیں, تو بانس چڑھایا ہے تھے وقت دے یزیدان, تے بعد میں حمایت بھی یزید کی کرتا ہے. کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جس نے یزید کو بانس پہ چڑھا دیا اپنی جرت کی وجہ سے, اپنی شجاعت کی وجہ. یہ لفظ سخت ہے لیکن مولوی کے لیے بہرحال چونکہ اس نے بولا ہے, یہ اسی کی بات کا جواب ہے اس کو. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اس بندے کے سامنے ہو نا تو وہ رو پڑے. اسے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بڑا پیار تھا. لیکن عبداللہ ابن مصعب کہتے ہیں کہ جس وقت اس کے سامنے مولا کائنات کا ذکر ہونا تو آگے سے بکتا تھا, نالائق بات کرتا تھا, غلط جملے بولتا تھا مولا کائنات کے بارے میں. عبداللہ ابن مصعب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا, وہ بے وقوف آدمی, عبداللہ بن زبیر کا تذکرہ کیا جائے تو شفقت اور محبت کی وجہ سے رو پڑتا ہے, علی مرتضیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کو نالائق باتیں کرتا ہے, ان کی شان میں بکتا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ علی مرتضیٰ کی ساری زندگی کی ایک دن یا ایک شام, دن اور شام دونوں نہیں, ایک دن یا ایک شام, ایک صبح یا ایک شام, فرمایا اگر ایک پلڑے میں رکھتی جائے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی کی عبادت, ریاضت, جہاد فی سبیل اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کیا تجھے معلوم نہیں علی یا مرتضیٰ کی ایک صبح یا ایک شام زیادہ وزنی نکلے گی. یہ بات کہی, کہا تجھے نہیں پتا, تو عبداللہ بن زبیر کو بڑا پیار کرتا ہے, ان کا ذکر سن کے رو پڑتا ہے. سن ہم تجھے بتاتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو آپ رہے, مولا کائنات کی اولاد کی کیا شان ہے, اور عبداللہ بن زبیر حضور کی اولاد کا, مولا کائنات کی اولاد کا کتنا اکرام احترام کرتا تھا.
چونکہ وہ عبداللہ بن زبیر سے بڑا پیار کرتا تھا نا، مولا کائنات کو گالیاں بکتا تھا، یہاں آپ کے بارے میں نالائق باتیں کرتا تھا، غلط باتیں کرتا تھا. تو عبداللہ بن مصعب کہتے ہیں ہم نے حوالہ دیا اس کو عبداللہ بن زبیر کا ہی. کہا ہمیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خبر پہنچی، سخت سردیوں کے ایام تھے، یہ آخری بات ہے، اور یہ جملہ یقین جانیے یہ وہ ہے جملہ جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ کی قسم اگر اس جملے پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری کائنات کھڑی ہو کر اٹھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارے نا، تو اللہ کی قسم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ پھر بھی بڑا نکلے گا اور ہمارے سلوٹ نیچے رہ جائیں گے. اتنا بڑا جملہ ہے جو عبداللہ بن زبیر نے کہا. آپ نے اس بندے سے کہا بھئی پاگل آدمی، عبداللہ بن زبیر کی تو عزت کرتا ہے، علی مرتضیٰ کے بارے میں ناپسندیدہ باتیں کرتا ہے. سن، عبداللہ بن زبیر نے مولا کائنات کے بارے میں بڑی شان، مولا کائنات کی اولاد کے بارے میں کیا کہا. اور میں سن، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت سردیوں کے ایام تھے، شام کا وقت تھا، مجلس لگی ہوئی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے. تو فرمایا ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے ساتھ بیٹھے، سخت سردی کے ایام، سخت سردی کے ایام. لیکن عجیب بات یہ ہے عبداللہ بن زبیر کی پیشانی سے پسینے ٹپک رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے. ہمیں بڑا تعجب ہوا، بھئی عجیب بات، دنیا ٹھٹر رہی ہے سردی کے ساتھ اور عبداللہ بن زبیر کو پسینہ آ رہا ہے. آپ مجلس برخاست ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جانے لگے، امام حسن تشریف لے گئے. تو میں آیا پاس، یہ آ کرنا عبداللہ بن عروہ کہتے ہیں میں آیا پاس اور آ کرنا میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا، یہ 3 نام ہے، عبداللہ بن مصعب بیان کرنے والا، آگے جن سے لیا ہے وہ عبداللہ بن عروہ، اور جن کے بارے میں روایت کیا ہے وہ عبداللہ بن زبیر. یہ 3 نام ہے عبداللہ. حضرت عبداللہ بن زبیر سے عبداللہ بن عروہ کہتے ہیں میں پاس آیا، میں نے آ کر پوچھا، میں نے کہا چچا بڑے تعجب کی بات ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ بیٹھے تھے، آپ کو پسینہ کیوں آ رہا تھا؟ کیا بات ہے اس میں پسینہ آنے والی کون سی بات ہے؟ تو یہ جملہ ہے جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، اللہ کی قسم، فرمایا یاد رکھنا ساری زندگی، عبداللہ بڑی شجاعت والا ہوگا، عبداللہ بڑی منقبت والا ہوگا، عبداللہ کی بڑی تعریفیں ہوں گی، عبداللہ بڑا صحابی رسول ہے، ابن الصحابی ہے، زبیر ابن عوام کا بیٹا ہے، عبداللہ کی دادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، عبداللہ کی ماں صدیق اکبر کی بیٹی ہے، عبداللہ کا نانا صدیق اکبر ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ رہیں، لیکن تمہیں نہیں پتا عبداللہ حسن مجتبیٰ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، انہو ابن فاطمہ، وہ اللہ کی قسم فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. لا واللہ ما قامت النساء بمثلہ، اللہ کی قسم حسن جیسے بیٹے روزانہ ماما نہیں جم دیا ہوں گیا. ما قامت النساء بمثلہ، اللہ کی قسم ماما روز روز حسن جیسے پتر نہیں جم دیا. وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، اس کے خاندان کی حیا یہ ہے، عبداللہ اپنے سارے مناقب کے ساتھ بھی بیٹھ جائے نا پھر بھی حیا آئے گی، حسن کے برابر بیٹھا ہوا ہے. یہ جو جملہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کا، لا واللہ ما قامت النساء بمثلہ، اللہ کی قسم ماما روزانہ، عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں ماما روزانہ حسن ورگے پتر نہیں جم دیاں. یہ تعریف عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور باخدا میں اسی منبر پہ بیٹھ کے تصدیق کر رہا ہوں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک کہا ہے، ماما روزانہ حسن ورگے پتر نہیں جم دیاں. یہ تصدیق ہے اس بات کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت فرمائی امام حسن کے ساتھ. کچھ حصہ گفتگو کا باقی ہے، انشاءاللہ العزیز کل پروگرام میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی بات کروں گا، اور کچھ فضائل جو آپ کے باقی ہیں ابھی انشاءاللہ العزیز ان سے برکت لینے کے لیے اس پروگرام میں عرض کروں گا. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو امام حسن کے لیے حضور کی دعا ہے، اے اللہ جو حسن کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی محبت فرما. بحمد اللہ تعالی ہماری امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت بے لوث ہے. جیسے امام علی مقام کے ساتھ محبت بے لوث ہے، ایسے ہی امام حسن کے ساتھ بھی بے لوث محبت ہے. ہمیں اتنا لالچ ضرور ہے، ہمیں صرف اتنا لالچ، اللہ کی قسم صرف اتنا لالچ ہے امام حسن سے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور ان دونوں کی ذریت مبارکہ میں آگے جتنے ائمہ کرام طاہرین آئے ہیں یہ ذریت مطہرہ آئی ہے. صرف اتنا لالچ ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اذن شفاعت دینا ہے.
انہیں اذن شفاعت دینا ہے، اور جب انہیں اذن شفاعت ملے، اگر ہماری محبت کی تصدیق میدان محشر میں ہو گئی کہ یہ اپنی محبت میں سچا تھا اور ان کی نگاہ میں آ گئے، تو بڑی امید ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما لے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بہت زیادہ آپ متروک ہیں، متروک الذکر ہیں، آپ متروک الذکر، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا دعویدار بتانے والے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی زبان کانپ اٹھتی، الٹی ہو جاتی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ اگر امام حسن کا نام لیا تو پھر امام علی مقام کے کاموں کی حمایت کرنا بھی لازم آئے گا۔ کیوں؟ عقل مند بندہ جو ہوگا وہ پوچھے گا بھی حسن مجتبیٰ کا نام تو لیتے ہو، لیکن حسن کے جتنے کام ہیں ان کی تائید بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ آپ جب حسن کے کاموں کی تائید کرنے کی بات آئے گی تو صلح امام حسن کی بھی بات آئے گی۔ ایک چول مولوی میں رہ گئی گل کراچی جا کے یا اتھے لاہور جتھے میں موقع ملیا اتھے کروں گا، ایک بے وقوف آدمی آج کرتبہ آزمائی کر رہا ہے شریعت کے مسائل پر، کہتا ہے امام حسن کی صلح منسوخ ہو گئی تھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی نا یزید کے ساتھ، تو امام حسن والی صلح ختم ہو گئی تھی۔ میں کہا مولوی تو سور آدمی کہ مثال دی کسی نے کہا کہ بلکہ یہ تجربے کی بات ہے کہ اچھی والی فصل ہو نا، تیار فصل، تے جڑے زمین دے مالک ہوندے نا وہ دعا کر دیں یا اللہ سور دا پھیرا نہ پائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پکی تیار فصل دے ہوتے مالی اور زمین کے جو مالک ہوتے ہیں نا یہ دعا کرتے ہیں کہ بھئی سور نہ پہ جائے، کیوں؟ ساری فصل اجاڑ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو ساری دنیا تے سور بھی مک جانا، تو سب تو بڑا سور آدمی ہے اس واسطے کہ اے جڑا سور ہے ناپاک جانور خنزیر، یہ تو فصل کو پڑتا ہے، تو وہ خنزیر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی فصل کو پڑ گیا ہے، اس لیے تیرے سے زیادہ غلیظ کوئی سور اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دیکھنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح منسوخ تو کرے گا، یہ حق تو تھا حضور کو، جب سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ حسن صلح کرائے گا کرے گا، تو سرکار یہ بھی تو فرما سکتے تھے حسین اس صلح کو ختم کر دے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا والا آدمی جن کو یہ پتا ہے حسن نے صلح کرانی ہے، اگر حسین علی مقام کی صلح کے ساتھ یہ صلح ختم ہو جاتی، جنگ کے ساتھ یہ صلح ختم ہو جاتی میدان کربلا میں، تو سرکار کو اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ نمبر ایک، اور یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے، صلح امام حسن نے امیر معاویہ کے ساتھ کی ہے، جنگ امام حسین نے یزید کے ساتھ کی ہے، جن کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، جس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ صلح کی بات ہی کوئی نہیں، جس کے ساتھ صلح ہوئی ہے اس کے ساتھ جنگ کی بات ہی کوئی نہیں۔ یہ تعجب کی بات ہے، جنگ کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، صلح کسی اور کی توڑی جا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس صلح کو سب سے پہلے اگر کوئی توڑ سکتا تھا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، بس نمبر ایک۔ نمبر دو، امام حسن توڑ سکتے تھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ چھوڑ دیتے، لیکن نہ امام حسن نے توڑی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی۔ اب آ کے بندہ اگر کوئی کہے گا کہ ہم امام حسن کی صلح کو توڑتے ہیں تو ہم یہی سمجھیں گے بھئی یہ سوری ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دی فصل چ پھیرا پا گیا۔ بہرحال دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سرکار کے دین کی فصل کو ایسے سوروں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حضور کے دین کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔